رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا۔ اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون سا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 237۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 267۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، گویا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اس حال میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 271۔ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زیب نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے حفصہ سے، وہ ام عطیہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی نہ خوشبو، اور عصب یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد قصد اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو ہشام بن حسان نے حفصہ سے، انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 313۔ حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفہ میں وقوف کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا اور اونٹ نے انہیں کچل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر 2 کپڑوں میں انہیں کفن دو، خوشبو نہ لگاؤ اور نہ سر ڈھکو، کیونکہ یہ قیامت کے دن لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1266۔ بشر بن مفضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سلمہ بن علقمہ نے اور ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے تیسرے دن انہوں نے صفرہ خلوق ایک قسم کی زرد خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ خاوند کے سوا کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1279۔ حمید بن نافع نے زینب بنت ابی سلمہ سے خبر دی کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر جب شام سے آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین نے تیسرے دن صفرہ خوشبو منگوا کر اپنے دونوں رخساروں اور بازوؤں پر ملا اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے، تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1280۔ عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہیں صفوان بن یالی نے کہا کہ ان کے باپ یالی بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کبھی آپ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دکھائیے جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس شخص کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے جس نے عمرے کا احرام اس طرح باندھا کہ اس کے کپڑے خوشبو میں بسے ہوئے ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ پھر آپ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعلی رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا۔ یعلی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپڑا تھا جس کے اندر آپ تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے کپڑے کے اندر اپنا سر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ روح مبارک سرخ ہے اور آپ خراٹے لے رہے ہیں۔ پھر یہ حالت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے عمرے کے متعلق پوچھا تھا؟ شخص مذکور حاضر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو خوشبو لگا رکھی ہے اسے 3 مرتبہ دھو لے اور اپنا جبہ اتار دے۔ عمرے میں بھی اسی طرح کر جس طرح حج میں کرتے ہو۔ میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مرتبہ دھونے کے حکم سے پوری طرح صفائی مراد تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1536۔ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مکے جانے کا ارادہ کرتے تھے پہلے خوشبو کے بغیر تیل استعمال کرتے، اس کے بعد مسجد ذوالحلیفہ میں تشریف لاتے، یہاں صبح کی نماز پڑھتے، پھر سوار ہوتے۔ جب اونٹنی آپ کو لے کر پوری طرح کھڑی ہو جاتی تو احرام باندھتے، پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1554۔ صفوان بن یعلی نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص جو جبہ پہنے ہوئے تھا حاضر ہوا اور اس پر زردی یا اسی طرح کی کسی خوشبو کا نشان تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کرتے تھے کیا تم چاہتے ہو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگے تو تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکو؟ اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی، پھر وہ حالت جاتی رہی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح اپنے حج میں کرتے ہو اسی طرح عمرے میں بھی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1847۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا ان سے امام مالک نے، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894۔ ابو بردہ بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے سنا اور ان سے ان کے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تم 2 اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2101۔ عزرہ بن ثابت انصاری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا، عزرہ نے کہا کہ میں ثمامہ بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے خوشبو عنایت فرمائی اور بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ کا گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2582۔ اور میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام بھی گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے، اور کسی کے لیے جنت میں ہاتھ جگہ بھی یا راوی کو شبہ ہے ایک قید جگہ، قید سے مراد کوڑا ہے، دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی کوئی عورت
زمین کی طرف جھانک بھی لے تو زمین و آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبو سے معطر ہو جائیں۔ اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2796۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ دوسری سند ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زیاد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلی لڑائی ہی سے غائب رہا جو آپ نے مشرکین کے خلاف لڑی، لیکن اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی لڑائی میں حاضری کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر جب احد کی لڑائی کا موقع آیا اور مسلمان بھاگ نکلے تو انس بن نضر نے کہا کہ اے اللہ، جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اور جو کچھ مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے مشرکین کی طرف تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سامنا ہوا۔ ان سے انس بن نضر نے کہا اے سعد بن معاذ، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور نظر ان کے باپ کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، جو انہوں نے کر دکھایا اس کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد جب انس بن نضر رضی اللہ عنہ کو ہم نے پایا تو تلوار، نیزے اور تیر کے تقریباً 80 زخم ان کے جسم پر تھے۔ وہ شہید ہو چکے تھے، مشرکوں نے ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے اور کوئی شخص انہیں پہچان نہ سکا تھا، صرف ان کی بہن انگلیوں سے انہیں پہچان سکی تھیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم سمجھتے ہیں یا آپ نے بجائے نری کے نظن کہا، مطلب ایک ہی ہے کہ یہ آیت ان کے اور ان جیسے مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ مومنوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2805۔ عبد الواحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حسن بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مجاہد نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3166۔ لیث نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے سعید بن ابی ہلال نے، ان سے ربیعہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ آپ درمیانہ قد تھے، نہ بہت لمبے اور نہ چھوٹے قد والے، رنگ کھلتا ہوا تھا، سرخ و سفید، نہ خالی سفید تھے اور نہ بالکل گندم گوں، آپ کے بال نہ بالکل مڑے ہوئے سخت قسم کے تھے اور نہ سیدھے لٹکے ہوئے ہی تھے۔ نزول وحی کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، مکے میں آپ نے 10 سال تک قیام فرمایا، اور اس پورے عرصے میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی، اور مدینے میں بھی آپ کا قیام 10 سال تک رہا۔ آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ ربیعہ راوی حدیث نے بیان کیا کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا، میں نے اس کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ خوشبو لگاتے لگاتے سرخ ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3547۔ یوسف بیکندی نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ کرایا تھا۔ سعد نے ان سے کہا کہ ان کے اہل و مال میں سے آدھا وہ قبول کر لیں، لیکن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و مال میں برکت دے، آپ تو مجھے بازار کا راستہ بتا دیں۔ چنانچہ انہوں نے تجارت شروع کر دی، اور پہلے دن انہیں کچھ پنیر اور گھی میں نفع ملا۔ چند دنوں کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر خوشبو کی زردی کا نشان ہے، تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مہر میں تم نے کیا دیا؟ انہوں نے بتایا کہ 1 گٹھلی برابر سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ولیمہ کر، خواہ ایک ہی بکری کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3937۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کی مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنگترے کی سی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے، جس کا مزہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور اس بدکار منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی سی ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اندرائن کی سی ہے، جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5020۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہ 11 عورتوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں، کوئی بات نہ چھپائیں۔ چنانچہ پہلی عورت نام نہ معلوم بولی، میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ آسانی سے چڑھ کر اس کو کوئی لے آئے، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کرے۔ دوسری عورت عمرہ بنت عمرو تمیمی نامی کہنے لگی، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں، اس میں اتنے عیب ہیں میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی، اس پر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت حی بنت کعب یمانی کہنے لگی، میرا خاوند کیا ہے، ایک تاڑ کا تاڑ لمبا تڑنگا ہے، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں۔ چوتھی عورت مہدو بنت ابی ہردمہ کہنے لگی کہ میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھے کوئی خوف ہے نہ اکتاہٹ ہے۔ پانچویں عورت کبشہ نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بہادر کی طرح ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی، اتنا بے پرواہ ہے، جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت ہند نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہائی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد کچھ تو معلوم کرے۔ ساتویں عورت حی بنت علقمہ، میرا خاوند تو جاہل یا مست ہے، صحبت کے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے لگا کر اوندھا پڑ جاتا ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب اس کی ذات میں جمع ہیں، کم وقت سے بات کروں تو سر پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں یاسر بنت اوس کہنے لگی، میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں سونگھو تو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت نامعلوم کہنے لگی کہ میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے اور وہ قداور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہیں، غریبوں کو خوب کھلاتا ہے، لوگ جہاں صلاح و مشورہ کے لیے بیٹھے ہیں یعنی پنچایت گھر، وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت کبشہ بنت رافع کہنے لگی، میرے خاوند کا کیا پوچھنا، جائیداد والا ہے، جائیداد بھی کیسی بڑی جائیداد، ویسی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس ڈٹے رہتے ہیں، جنگ میں چرنے کم جاتے ہیں، جہاں ان اونٹوں نے باجے کی آواز سنی بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت ام زرع بنت حکیم بن سعدہ کہنے لگی، میرا خاوند ابو زرع ہے، اس کا کیا کہنا، اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے بوجھل کر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیے ہیں، مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے کہ میں اپنے تئیں خوب موٹی سمجھنے لگی ہوں، شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگی سے گزر بسر کرتی تھی، ابو زرع نے مجھ کو گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا ہے، اتنی بہت جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا۔
مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا، سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا، پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پی لوں۔ رہی ابو ذرا کی ماں میری ساس تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں۔ اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا، اس کا گھر بہت ہی کشادہ۔ ابو ذرا کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا، خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ، ایسا کم خوراک کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دست کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ ابو ذرا کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، اپنی ماں کی پیاری، تابع فرمان اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، موٹی تازی، سوکن کی جلن ابو ذرا کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشہور نہیں کرتی، گھر کا بید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا، لوگ مکھن نکالنے کو دودھ مت رہے تھے، صبح ہی صبح ابو ذرا باہر گیا، اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے، مراد اس کی دونوں چھاتیاں ہیں جو انار کی طرح تھیں۔ ابو ذرا نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار، عمدہ نیزہ باز ہے۔ اس نے بھی مجھ کو بہت سے جانور دے دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ام ذرا خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ بھی جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو ذرا نے جو تجھ کو دیا تھا اس میں کا ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5189۔ زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی۔ پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور ام المومنین رضی اللہ عنہا نے خود اپنے رخساروں پر اسے لگایا۔ اس کے بعد کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ 2-3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5334۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں اس وقت گئی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی خوشبو منگوائی اور استعمال کی اور کہا کہ واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر منبر یہ فرماتے سنا ہے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، صرف شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5335۔ حمید نے بیان کیا کہ میں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سال بھر تک مینگنی پھینکنی پڑتی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹھری میں داخل ہو جاتی، سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کا استعمال ترک کر دیتی، یہاں تک کہ اسی حالت میں 1 سال گزر جاتا۔ پھر کسی چوپائے، گدھے یا بکری یا پرندے کو اس کے پاس لایا جاتا اور وہ عدت سے باہر آنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی۔ ایسا کم ہوتا تھا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیر دے اور وہ مر نہ جائے۔ اس کے بعد وہ نکالی جاتی اور اسے مینگنی دی جاتی جسے وہ پھینکتی۔ اب وہ خوشبو وغیرہ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی تھی۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ تفطدو بہی کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا وہ اس کا جسم چھوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5337۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن آبادی سے باہر گئے اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی دوسری نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ عورتوں کے مجمع کی طرف آئے اور انہیں صدقے کا حکم فرمایا، چنانچہ عورتیں اپنی بالیاں اور خوشبو اور مشک کے ہار صدقے میں دینے لگیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5881۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا
جیسے میں اب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں احرام کی حالت میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رجاء نے اپنی روایت میں مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد کے صیغے کے ساتھ بیان کیا، یعنی مانگوں کی جگہ صرف لفظ مانگ استعمال کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5918۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوا روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5927۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی والدہ ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں اسی پر قیلولہ کر لیتے تھے۔ بیان کیا ہے پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور بیدار ہوئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور جھڑے ہوئے آپ کے بال لے لیے اور پسینے کو ایک شیشی میں جمع کیا، پھر سک ایک خوشبو میں اسے ملا لیا۔ بیان کیا کہ پھر جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ اس سک جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملا ہوا تھا میں سے ان کے حنوط میں ملا دیا جائے۔ بیان کیا ہے کہ پھر ان کے حنوط میں اسے ملایا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6281۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام سفر کرنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بڑھ کر ہے، اور جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے فاصلے کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک منور کر دے اور ان تمام کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6568۔ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ پی لے گا وہ پھر کبھی بھی میدان حشر میں پیاسا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6579۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک جیسی تھی۔ راوی حتبہ کو شک تھا کہ آپ نے مٹی فرمایا یا خوشبو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6581۔ قیس بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے، کہا ہم سے حسن بن عمرو فقیمی نے، کہا ہم سے مجاہد نے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جو شخص ایسی جان کو مار ڈالے جس سے عہد کر چکا ہو، اس کی امان دے چکا ہو جیسے زمین کافر کو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا چاہے جائے کہ اس میں داخل ہو، حالانکہ بہشت کی خوشبو 40 برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6914۔ ابو الاشہب نے بیان کیا ان سے حسن نے کہ عبید اللہ بن زیاد معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے اس مرض میں آئے جس میں ان کا انتقال ہوا، تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نوعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7150۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا ہر گناہ کا ایک کفارہ ہے جس سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7538۔